یکم محرم الحرام کو ان دونوں وظیفوں پر عمل کرنا ہے۔ پہلے میں فضیلتیں بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ الکریم دونوں روحانی علاج میں آپ کو عرض کروں گا کہ کس طریقے سے ان روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، کس طریقے سے ان وظائف کو ہم نے پڑھنا ہے۔ یکم محرم الحرام کے ایک وظیفے کی برکت تو یہ ہے کہ جو کوئی یکم محرم الحرام کو یہ دعا پڑھ لے تو الحمدللہ عز و جل وہ پورا سال شیطان سے محفوظ رہے گا، یعنی شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، شیطان کی شرارتوں سے، نفس کے بہکاوے سے الحمدللہ عز و جل اس کی حفاظت رہے گی۔ اسی طرح دوسرا جو روحانی علاج جو یکم محرم الحرام کو کرنا ہے، اس عمل کی برکت یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے پورا سال وہ برائیوں سے محفوظ رہے گا، کوئی برائی اس کو اور اس کے گھر میں سے کسی کو نہیں پہنچے گی۔ اب پہلا جو وظیفہ ہے نا، اب وہ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ جو کوئی محرم الحرام کے پہلے دن یعنی فرسٹ محرم الحرام کو پہلے دن سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد 2 رکعات ادا کرے، صحیح ہے؟ جب وقت مغرب ختم ہو جائے، سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد وہ 2 رکعت ادا کرے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ اب دعا نوٹ کیجئے گا، اللہم انت اللہ الابد القدیم وہذہ سنۃ جدیدہ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان والعون على النفس الأمارة بالسوء وأسألك الاشتغال بما تقربني إليك یا کریم یا ذا الجلال والإکرام۔ جو کوئی یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی یہ عمل کرنے والے پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو نیک کام کرنے میں اس کی مدد کرے گا اور شیطان پورے سال کے لیے اس سے نا امید ہو جائے گا۔ تو 3 چیزیں اس وظیفے کے اندر ہیں۔ یکم محرم الحرام کو سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پہلے 2 رکعات نفل ادا کرنی ہے، نفل کی نیت سے پڑھ لیں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 مرتبہ یہ کلمہ طیبہ اور پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ اچھا، ایک تو یہ وظیفہ ہوا۔ دوسرا یکم محرم الحرام کا ایک خاص روحانی علاج کہ جو کوئی یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا پھر لکھوا کر پھر اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر چاہے تو چمڑے میں سلوا کر گلے میں پہن لیں یا اپنے بازو میں باندھ لیں یا اپنے پاس رکھ لیں یا اپنے گھر میں رکھ لیں تو الحمدللہ عز و جل عمر بھر اس کو اور اس کے گھر میں سے کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے گی، وہ محفوظ رہے گا۔ اچھا، اب اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس میں جو دائرے والے حروف ہیں اس کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، عربی رسم الخط ہونا چاہیے، باوضو آپ بسم اللہ شریف لکھیں اور اس میں جلالت کی تعظیم کی نیت سے عمدہ شکل میں بسم اللہ شریف لکھیں، اہتمام کے ساتھ لکھیں، خوشبو لگا لیں اپنے آپ کو۔ اچھا، اسی طرح اور قبلہ رو بیٹھ کر لکھیں تو الحمدللہ عز و جل ضمن یہ برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک ماہ محرم الحرام کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی جملہ بیماریاں تکلیفیں اللہ پاک دور فرما دے، ہر طرح کی برائی سے ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی محفوظ فرمائے اور نفس و شیطان کی شرارتوں سے، ان کے بہکاوے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔